الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المہدیین وعلی اصحاب رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ جل مجدہ الکریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے ہم سب کو قرآن مجید کے نور سے منور فرمائے اور ہمیں اس کا طالب بنائے، اور طالب بن کر جو ہدایت قرآن مجید ہمیں دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے وہی ہدایت ہم کو نصیب فرمائے۔ آج ہم گزشتہ سارا اعادہ نہیں کریں گے، 2-3 مرتبہ میں اس کو دہرا چکا ہوں، تو کل جو کچھ میں نے عرض کیا اس کے اعادے کے طور پر کچھ باتیں جو ہیں وہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ تزکیہ کے حوالے سے ہماری بات چل رہی تھی کہ انسان مرتضیٰ اللہ کا پسندیدہ انسان بننا جو ہے یہ تزکیہ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ تزکیہ کیا ہے اور کیسے ہوتا ہے، کس کے ذریعے سے ہوتا ہے، اس کے لیے بھی ہدایت ہمیں قرآن مجید سے ہی لینی ہے، قرآن پاک کے علاوہ دیگر چیزوں پر اعتماد نہیں کرنا۔ اب انسان مرتضیٰ اللہ کا جو پسندیدہ انسان ہے وہ انفاق کے بغیر نہیں بن سکتا۔ قرآن مجید کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر وہ خود اللہ کا پسندیدہ انسان بننا چاہتا ہے تو وہ اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک وہ اللہ کی عطا جو کچھ بھی اس پر ہے وہ دوسروں کے لیے اس کو خرچ نہ کرے۔ اگر وہ اپنی ذات تک روک کے رکھتا ہے تو اس کی مثال اس تالاب جیسی ہے جس کا پانی ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، اور ایسا تالاب جس کا پانی ٹھہرا ہوا ہوتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ اس کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے اور وہ پانی پینے کے قابل نہیں رہتا، بلکہ اس کے اندر سے تعفن اٹھنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ بیماریوں کا سبب بننا شروع ہو جاتا ہے ایسا تالاب جو ہے۔ لیکن چلتا پانی، جو پانی چل رہا ہوتا ہے، وہ
اپنے آپ کو بھی پاک کرتا رہتا ہے، جہاں جہاں سے گزرتا ہے وہاں وہاں سیراب کرتا جاتا ہے۔ مومن بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ مومن خود غرض نہیں ہوتا، خود پسند نہیں ہوتا، اپنی خواہشات کا غلام نہیں ہوتا، بلکہ وہ فیض رساں ہوتا ہے۔ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ دوسروں کو دے دینا چاہتا ہے، اپنے پاس روک کے نہیں رکھنا چاہتا۔ آخر میں ہماری بات کل کے لیکچر میں رہ گئی تھی، وہ فعل احسان کے بارے میں، فعل احسان۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا۔ قرآن مجید کے اندر تمام نبیوں کو محسنین کہا گیا ہے۔ جتنے بھی انبیاء اور رسل ہیں ان کو کیا کہا گیا ہے؟ محسنین کہا گیا ہے۔ اس کے لیے آپ سورہ الانعام کی آیت نمبر 84، سورہ یوسف کی آیت نمبر 22، سورۃ القصص کی آیت نمبر 14، الصافات کی آیت نمبر 80، 110، 105، 121، 131، اس کو جب آپ جا کے پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ وہ آیات ہیں جہاں نبیوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو محسنین کہا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید میں سورہ توبہ کے اندر صحابہ اکرام میں سے مہاجرین اور انصار کا ذکر کیا۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار کا ذکر کیا ہے۔ ساتھ ہی فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اور مہاجرین اور انصار کی اتباع کرنے والے احسان کے ساتھ، بإحسان، احسان کے ساتھ، ان کا ذکر کرنے کے بعد پھر ٹائٹل دیا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ وہ لوگ ہیں محسنین کہ اللہ ان پر راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور یہ بات کرنے کے بعد پھر ڈگری جاری کر دی گئی، ذالک الفوز العظیم، کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی۔ تو یہ آیت مبارکہ بتاتی ہے کہ محسنین کے بارے میں کہا گیا ہے ذالک الفوز العظیم، کہ یہ بہت بڑے کامیاب لوگ ہیں۔ جب اتنا بڑا ٹائٹل ان کو دے دیا گیا تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ عدل اور احسان میں فرق کیا ہے، چونکہ حکم دونوں کا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ عدل یہ ہے کہ جس قدر دینا فرض ہو اسی قدر دیا جائے، اور جس قدر لینا حق ہو اسی قدر لیا جائے، یہ عدل ہے۔ یوں سمجھیں کہ آپ ایک ترازو پکڑ لیں اور دونوں پلڑوں میں ایسی چیز رکھیں کہ جو بالکل مساوی ہو، کسی طرف بھی جھکاؤ
نہ ہو، نہ ایک پلڑا اٹھا ہوا ہو نہ دوسرا پلڑا بیٹھا ہوا ہو، عدل برابر، یعنی جس قدر فرض ہے دینا بس اسی قدر دے۔ مثال اس کی یہ کہ زکوٰۃ فرض ہو گئی، سال گزر گیا، آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ 100 میں سے 2.5 روپے دینے آپ پر فرض ہیں، آپ 2.5 ہی دیں، بولیں 2.5 روپے ہی دیں، تو یہ عدل ہے، احسان نہیں ہے۔ بولیں یہ عدل ہے، احسان نہیں ہے۔ کوئی شخص جو ہے وہ قسم کھا بیٹھا، بعد میں اس کو توڑنا پڑ گئی، تو قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے فَإِطْعَامُ 10 مساکین، اس نے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یہ کفارہ ہے۔ اب یہ اس پر لازم ہے تو وہ 10 کو ہی کھلائے تو یہ عدل ہے، 10 کو ہی کھلائے تو عدل ہے، اور جس قدر لینا حق ہے اتنا ہی لے، اس سے زائد یا کم نہیں، یہ عدل ہے۔ احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ جس قدر دینا فرض ہو اس سے زیادہ دیا جائے، جس قدر دینا فرض ہو اس سے زیادہ دیا جائے، اور جس قدر لینا حق ہو اس سے کم لیا جائے، اس سے کم لیا جائے، یہ احسان ہے۔ دونوں میں فرق سمجھ آیا جی؟ عدل میں خرچ کرنے کا نصاب مقرر ہے، احسان میں مقرر نہیں ہے۔ اگر آپ احسان کو سمجھنا چاہیں تو 2 آیتوں کا اشارہ میں نے دیا ہے سورہ البقرہ میں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کر دیتے ہیں، طے نہیں کہ کتنا کرتے ہیں۔ حکم ہوا انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو جو ہم نے تم کو دیا ہے، طے نہیں کیا ان آیتوں کے اندر۔ طے والی آیتیں بھی ہیں جہاں طے کیا گیا ہے، لیکن ان میں طے یہ احسان ہے۔ اچھا، عدل کے اندر خرچ کرنے کی حد طے شدہ ہے، لیکن احسان کے اندر خرچ کرنے کی حد طے نہیں ہے۔ مثلا قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے سورہ البقرہ 215 نمبر آیت میں، ما انفقتم من خیر، جو بھی تمہارے پاس خیر ہے اس کو خرچ کرو۔ دوسری جگہ پوچھا گیا یسألونک ماذا ينفقون، سورہ البقرہ آیت نمبر 219 میں، حبیب پیارے یہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، قل العفو، فرما دو جو ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کر دو، جو ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کر دو۔ یہ نبیوں کا مقام ہے، ایک نبی بھی احسان سے نیچے نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ غیر نبی محسن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام کی شان بیان ہوئی، پھر آپ کے لیے اس میں گنجائش رکھی کہ اتبعوہم باحسان، وہ لوگ جو مہاجرین اور انصار کی اتباع کرتے ہیں احسان کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ پر راضی ہو گئے۔ آپ نے غور فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں کا طریقہ کیا تھا؟
पूरी कायनात में सबसे बड़ा मोहसिन, जिससे ऊपर एहसान हो ही नहीं सकता, वो रब्बे जुल जलाल वल इकराम ने दर्जा अपने महबूब को अता किया है। एक नहीं बेशतर वाक़यात ऐसे हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज अपने घर में जो कुछ होता उसमें से कोई शय बचा के नहीं रखते थे, सब खर्च कर देते थे। सईदा खदीजतुल कुबरा का निकाह जिस वक्त हुआ तो उन्होंने अपने गुलाम और अपना सारा माल हुजूर के सुपुर्द कर दिया, हैंड ओवर कर दिया, ये आपका है। तो आपने फरमाया खदीजा सोच लो। कहने लगी सोच लिया, आपका है। तो आपने शाम रात पड़ने से पहले पहले कुल माल जो हजरत खदीजतुल कुबरा ने सुपुर्द किया था वो मक्के के मजबूर, मकहूर, मजलूम लोगों के अंदर तकसीम फरमा दिया। फरमाया जब मेरा हुआ तो अब मैं इसका मालिक और सारा ही खर्च कर दिया। और दूसरी तरफ कमाल हजरत खदीजतुल कुबरा का यह है कि उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि तो आपने ये क्या किया है, आपने ये क्या किया है, एक बार भी नहीं कहा। तो जो बंदा इतना राजी हो जाए फिर उस पर रब राजी ना हो, रज़ाए इलाही ही तो मतलूब है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अहले मक्का, मजबूर, मजलूम, मकहूर, मुआशरे का गिरा हुआ तबका और दूसरे लोग भी इस बात के बारे में ये पुख्ता ज़हन रखते थे कि हुजूर अलैहिस्सलाम अमीन है। क्या है? अमीन। अमीन होना बहुत बड़ा टाइटल है। किसी शख्स के बारे में मुआशरे के अंदर ये ज़हन बन जाए कि इस बंदे को जो कुछ दिया जाएगा ये उसी मकसद पर खर्च करेगा जिस मकसद के लिए दिया गया है, वो अमीन होता है। और ये छोटी बात नहीं है, इस लेवल पर आना किसी इंसान का ये मामूली बात नहीं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्की जिंदगी में क्या करते थे? आपके पास माल जमा होता था मक्के में भी, वहां आपका एक ही काम था कि वो लोग जो उस वक़्त के बड़े बड़े लोगों की गुलामी में फंसे हुए हैं, वो आपके पास जो जमा शुदा माल था रसूल पाक उनको गुलामी से छुड़ाने पर खर्च करते हैं। अब फिर नेकी के रास्ते पर चलना आसान नहीं होता, एक काज है, एक मकसद है। बा मकसद इंसान वो जो मक्के में रसूल पाक के गिर्द जमा हो रहे हैं वो क्या करते थे कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी एक को भी भूखा नहीं सोने देते थे। ये तज़किये को समझें ज़रा, मैं जो बात अर्ज कर रहा हूँ। यानी आपके पास जो माल जमा हो रहा है, ये जो इदारे बनते हैं ना, मतलब शिफा खाने, मरीज़ों का इलाज, तालीम का बंदोबस्त, ये तो उस वक़्त बनते हैं जब कोई स्टेट बनती है। अभी तो मक्के में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई स्टेट नहीं है, अभी वो इनफरादी तरबियत हो रही है। क्या हो रही? इनफरादी तरबियत हो रही। एक एक इंसान जो है वो आपके साथ लग रहा है। और हुजूर अलैहिस्सलाम इसमें इतने मुखलिस हैं कि आपके साथ लगने वाले की जो मईशत है, मुआशी ज़िंदगी, रोटी कपड़ा मकान जिसको आप कह सकते हैं, इसकी उसकी फिक्र ख़त्म हो जाती थी कि वो साथ लगने वाला ये समझता था कि हुजूर के साथ लग जाने की वजह से मैं भूखा नहीं मरूंगा।
یہ بڑی اہم بات ہے. اور جس کی بھوک اللہ کے نام پر مٹے گی اسی کا یقین اللہ پر پختہ ہوگا. یہ پیٹ بڑی ظالم شے ہے. یہ بھوک بڑی ظالم چیز ہے. اور حضور اس کے اندر اتنے مخلص تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے دیکھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر ظلم ہوتا ہوا. انہوں نے حضرت بلال کے مالک امیہ سے بات کی, یہ بیچنا چاہتے ہو, غلام ہے تمہارا. اس نے کہا کہ ویسے بھی یہ میری نہیں مانتا. اس نے کہا چلو جی بیچنا چاہتا ہوں, کتنے پیسے؟ وہ جتنے اس علاقے میں ایسے غلام کی رقم بنتی تھی اس نے اسے ڈبل بتائی. سیدنا ابوبکر صدیق نے وہ مال دے کے حضرت بلال کو آزاد کروا لیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے بلایا. آپ نے فرمایا کہ یہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم نے بلال کو آزاد کروایا ہے. تو عرض کی جی آقا. فرمایا اس سودے میں مجھے شریک کر لو. اس سودے میں مجھے شریک کر لو. آپ خالی 100 سال واز سناتے رہیں لوگوں کو, 100 سال آپ تلقین کرتے رہیں, جو کچھ مرضی کرتے رہیں. آپ کے ساتھ لگنے والے اگر معاشی ابتلا میں شکار ہیں, ان کی روٹی پوری نہیں ہو رہی, اور جس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں وہ کوٹھیوں میں رہ رہا ہے, اس کے گھر چراغ جل رہے ہیں, وہ اعلیٰ قسم کی گاڑیوں میں سفر کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ لگنے والا بندہ جو ہے وہ مجبوری, مقہوری اور مظلومی سے نکل ہی نہیں رہا, تو ایسا شخص کبھی بھی انسانوں کا تزکیہ نہیں کر سکتا. بولے کبھی بھی ان کا تزکیہ نہیں کر سکتا. یہی ہمارے آقا کی خوبی ہے. اس وقت تو ابھی کوئی نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ 11 سال تک تو نماز پڑھنے کی پابندی کوئی نہیں. وہ کرتے کیا تھے؟ جس وقت حضور نے اعلان فرمایا, بولو نا بھائی 11 سال تک کوئی 5 نمازیں فرض ہوئی ہیں ابھی؟ اچھا یہ بتائیں کہ زکوٰۃ فرض ہوئی ہے, کوئی روزہ فرض ہوا ہے, کوئی حج فرض ہوا ہے؟ میں اعلان نبوت سے لے کے 11 سال کی بات کر رہا ہوں, ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا. ہو کیا رہا ہے آپ سمجھیں؟ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ساتھ لگنے والے مجبوروں کو, مقہوروں کو, پریشان حالوں کو, تنگ دستوں کو, اور جو ظلم سہ رہے تھے, ایسے نہیں کہ وہ ظلم بھی سہ رہے تھے اور پھر بھی احد احد پکارتے تھے. وجہ یہ تھی کہ ان کو معلوم تھا کہ رسول پاک کے ساتھ لگ جانے کا مطلب یہ ہے کہ میں بھوکا نہیں مروں گا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کی بھوک کی تو مٹائی. اور وہ مانگت نہیں تھے, بولو مانگت نہیں تھے وہ, لیکن ان کو بہت پتا تھا, اتنی ان کی تربیت فرما دی تھی رسول. اور آج بھی آپ فرض کریں 500 بندہ ہے, آپ 500 بندہ ایک کاز پر اکٹھے ہو جائیں, ایک کاز پر, ہم 500 بندہ یہ کام کریں گے, لیکن ان 500 میں سے ہم اتنا دھیان رکھیں گے کہ ہم میں سے کوئی ایک بندہ بھی بھوکا نہیں رہے گا. تب انہوں نے ایک بات پر اکٹھے ہونا ہے, متحد ہونا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو بڑے بڑے اولیاء کرام نے بڑے کام کیے ہیں, وہ کہاں سے کیے ہیں؟
یعنی جو بڑے اولیاء کرام ہیں جنہوں نے بڑا بڑا کام کیا ہے، اسلام پھیلایا ہے، کئی کئی لاکھ مسلمان کیے، وہ کیا طریقہ تھا؟ وہ طریقہ بھی یہی تھا کہ آنے والے کی اس در پر بھوک مٹتی تھی. آپ سمجھ رہے میری بات کو؟ آپ شروع سے لے کے آخر تک دیکھ لیں. وہ شخص جس شخص نے یہ مقصد لوگوں تک نہیں بیان کیا، اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو نہیں سمجھا. اب چونکہ ان کی بھوک اس نام پر مٹ رہی تھی، ضرورتیں پوری ہو رہی تھیں، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اپنے خدا کی ذات پر یقین پختہ کرتے جا رہے تھے، کائنات کو با مقصد سمجھتے جا رہے تھے. ان کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ کوئی بہت زیادہ دنیا اکٹھی کرنے کی طرف لگے ہوئے تھے. نہیں، میں اس کا بھی ذکر کرتا ہوں آگے، تھوڑا سا آگے چل کے طریقہ کار میں بتا رہا ہوں. کسی انسان کے تزکیہ نفس کی آرزو کب پیدا ہوتی ہے؟ کب وہ چاہتا ہے کہ میرا نفس پاک ہو جائے؟ اس کا ایک باقاعدہ سسٹم رب ذوالجلال والاکرام نے انسان کے اندر رکھا ہے. سورہ روم کی آیت نمبر 20 میں اللہ پاک فرماتا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. یہ آج کا شروع ہوا ہے، یہ دیکھ لیں جو پیج آپ کے سامنے. اب تک وہ باتیں تھیں جو کل رہ گئی تھیں. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. فطرت الہی سمجھ رہے ہیں جی؟ فطرت عام لفظ بولتے ہیں، میں اللہ کی فطرت وہ ہے جس پر اس نے انسان کو پیدا کیا ہے. انسان فطرت الہی پر پیدا ہوا ہے. اس کی آرزو کب اس کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ مجھے اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہیے، پاکیزگی کرنی چاہیے؟ اس کا قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ہی اس کی خلقت میں، اس کو خلق کرتے ہی اس کے اندر دو پہلو رکھے ہیں. بہت سمجھنے والی بات ہے، اور پوری میری طرف توجہ ہوگی پھر آپ بات سمجھ سکیں گے، اور اگر آپ کی پوری توجہ نہ ہوئی تو پھر آپ بات کو نہیں پا سکیں گے. ایک ہے فطرت بالقوہ اور ایک ہے فطرت بالفعل. میری طرف توجہ فرمائیں. مثلا میں بیٹھا ہوا ہوں، اس وقت میں بیٹھنے کے عمل سے گزر رہا ہوں، تو یہ ہے بالفعل، جس وقت میں وہ کام کر رہا ہوں. کیا میں اٹھنے کی طاقت رکھتا ہوں؟ جی، اس کو کہتے ہیں بالقوہ. جس وقت آپ ایکٹ کر رہے ہیں، وہ فعل کر رہے ہیں، جو کام آپ کر رہے ہیں وہ بالفعل ہے. انسان کوئی کام کر رہا ہوتا ہے وہ بالفعل ہوتا ہے، اور کچھ کام ایسے ہیں جن کاموں کو کرنے کی اس کے اندر طاقت ہوتی ہے لیکن وہ اس وقت کر نہیں رہا ہوتا، اس کو بالقوہ کہتے ہیں. میری بات کو سمجھے جی؟ میں نے مثالوں کے ساتھ آپ کو قریب کیا، ذرا اس بات کو سمجھیں. اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ کام یہ ایسے ہیں، دو قوتیں، دو چیزیں میں نے انسان کے اندر پیدا کی ہیں. ان چاروں کا میں ذکر کرتا ہوں اور آپ اس کو سمجھتے جائیں گے. یہ نفس انسانی جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے، کہتا ہے نفس، قسم ہے نفس انسانی کی، وما سواہا، اور اس کو بنانے والے کی. یہی کمال ہے اس انسان کا. کائنات کی کوئی مخلوق اس جیسی نہیں. کیوں؟
اس کے اندر نیکی کرنے کی صلاحیت بھی ہے اور برائی کے تقاضے بھی اس کے اندر ہیں، دونوں چیزیں ہیں. اور یہی کمال ہے. اسی لیے تو قسم کھائی ہے کہ میں نے جس وقت تیرا نفس بنایا، تیرا وجود بنایا، یہ ایسی شے بنائی کہ ایک ہی وقت کے اندر دونوں چیزیں تیرے اندر میں نے رکھی ہیں. یہی کمال ہے تیرا. بالکل دونوں چیزیں اس کے اندر، فطرت بالقوت بھی ہے اور فطرت بالفعل بھی ہے. فطرت بالقوہ کے 4 آیتیں ہیں جن کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے، پھر آپ سمجھ سکیں گے. پہلی، اقرار ربوبیت، وہی جو آیت میں نے بتائی تھی، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا تھا کہ تو ہمارا رب ہے. اب انسان جو ہے اس دنیا میں جو رہ رہا ہے، یہ اس اقرار کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. ملو علیحدہ بات ہے کہ رب وہ کس کو مانتا ہے، یہ ایک جدا ٹاپک ہے کہ وہ رب کس کو مان رہا ہے. بہرحال کسی نہ کسی کو رب ضرور مانتا ہے. جو کہتے ہیں رب کوئی نہیں، وہ رب کے نہ ہونے کو رب بنا بیٹھے ہیں. سمجھے میری بات کو؟ یعنی جو کہتے ہیں کہ رب ہے ہی نہیں، تو وہ رب نہ ہونے کو رب بنا بیٹھے ہیں. ہے ان کا بھی. انسان اس اقرار کے بغیر رہ نہیں سکتا. یہ مانتا ہے، کبھی کسی شے سے خوف زدہ ہو کر مان لیتا ہے، کبھی کسی چیز سے کوئی امید پوری ہوتی، اس نے دیکھا کہ آگ روٹیاں پکاتی ہے، ہمیں کھانا دیتی ہے، اس کو خدا مان بیٹھا. کبھی فصلوں کو بنا بیٹھا، کبھی چاند کو بنا بیٹھا، کبھی سورج کو بنا بیٹھا، کبھی پتھروں کو، کبھی کسی چیز کو، کبھی کسی چیز کو. رب مانے بغیر رہ نہیں سکتا. کسی نہ کسی کو اس نے رب ماننا ہے. اب وہ قرآن مجید آگے بتائے گا کہ وہ جو میں نے تیرے اندر شے رکھی تھی اقرار ربوبیت کی، کہ تجھے کسی نہ کسی کو رب ماننے کا اقرار کرنا پڑے گا. اب جب تو انسانی علم پر اعتماد کرتا ہے تو پھر کسی بھی شے کو رب مان سکتا ہے، اور جب تو میرے دیے ہوئے علم پر اعتماد کرتا ہے تو پھر میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے. پھر میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے. یہ صحیح سمت ہے، یہ درست سمت ہے. یہی اقرار ربوبیت ہے جس پر پیغمبروں نے انسانوں کی اصلاح کی بنیاد رکھی ہے. ایک بات یہ چیز انسان کے نفس کے اندر ہے کہ اس نے کسی نہ کسی کی شے کو رب ماننا ہے، اس نفس کے اندر موجود ہے. دوسری سورہ الشمس کی آیت نمبر 8، فجور و تقوی کا امتیاز، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے اس کو بنایا اور اس کے اندر فجور نافرمانی، تقوی فرما برداری، کہ یہ ہمارا حکم مانتا بھی ہے نہیں بھی مانتا، دونوں چیزیں الہمہا ہم نے اس نفس کے اندر الہام کر دی ہیں. اس کو بہت پتا ہے فجور کیا ہے اور تقوی کیا ہے. یہ اس سے فرار حاصل نہیں کر سکتا. 2+2/4 کے مطابق 1 سیکنڈ میں انسان کو پتا چل جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں فجور اور تقوی ہم نے اس کے اندر رکھا ہے. اس کے اندر دونوں چیزیں ہیں، فجور بھی ہے، تقوی بھی ہے. تیسری چیز بصیرت نفس، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. انسان اپنی نفس پر بصیرت رکھتا ہے. ولو القی معاذیرہ، اگرچہ معذرتیں کرتا پھرے، ٹال مٹول کرتا پھرے کہ مجھے پتہ نہیں چلا،
ارشاد فرمایا نہیں، تجھے بہت پتہ ہے، تجھے کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ میں کتنا صحیح ہوں کتنا غلط ہوں، یہ تیرے اندر سے ہی آواز آ جاتی ہے کہ تو کتنا ٹھیک ہے. باہر جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لیپا پوتی تو کرتا رہتا ہے، لیکن بہرحال تیرا ضمیر تجھے نہیں چھوڑتا. وہ تیرے اندر شے موجود ہے جو تجھے بتاتی ہے. یہ قرآن مجید فرما رہا ہے نا. چوتھی چیز، امانت کی ذمہ داری کا احساس کہ میں اس دنیا میں کائنات کی سب سے اشرف اور اعلیٰ مخلوق ہوں. یہ بھی اس کو پتہ ہے. فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے آسمانوں زمینوں پہاڑوں کو یہ امانت دینا چاہیے کہ تم لے لو، نائب بن جاؤ. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے یہ ذمہ داری اٹھانے سے انکار کر دیا. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، یہ ذمہ داری انسان نے اٹھا لی. انسان نے، یہ اس کی اپنے مالک کے ساتھ بات ہوئی ہے اور یہ ذمہ داری اس نے اٹھائی کہ میں زمین میں جا کے تیرا کام کروں گا. زمین پر جا کے تیرا کام کروں گا، یہ میری ڈیوٹی میں شامل ہے. اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اگر نہیں کرتا تو ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے. جی جی، پھر ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے. اگر کرتا ہے تو پھر تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہے. آپ سمجھے؟ یہ چار چیزیں فطرت بالقوت کی صورت میں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اور فطرت بالفعل کی صورت میں طبی خواہشات جو نفس انسانی کے اندر. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں بڑے دھیان سے سننے والی آیت ہے یہ. زُيِّنَ لِلنَّاسِ، ڈیکوریٹ کر دی گئی لوگوں کے لیے. زُيِّنَ، مزین کر دی گئی، آراستہ کر دی گئی لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے. انسانوں کی بات کریں کیا؟ حب الشہوات، شہوتوں کی محبت ڈیکوریٹ ہے یا نہیں؟ بولو بھائی، ہے. وہ کیا؟ من النساء، عورتیں، والبنین، اولاد، والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ، سونے چاندی کے ڈھیر، والخیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑے اعلیٰ قسم کی سواریاں، والانعام، چوپائے، والحرث، جائیدادیں کھیتیاں. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی متاع ہے. واللہ عندہ حسن المآب، جو تیرے رب کے پاس ہے وہ ان سب سے بہتر ہے. ان سب سے بہتر ہے. یہ چیزیں ڈیکوریٹ ہیں. ڈیکوریٹ ہیں دنیا کے اندر کہ نہیں؟ کیوں جی؟ اب یہ چار تقاضے ہیں جو نفس انسانی میں پائے جاتے ہیں. شہوانی خواہشات، شہوتیں، اولاد اور خونی قرابتوں کی محبت ہے، مال و زر کی محبت ہے، جاہ و منصب کی محبت ہے. یہ اس آیت مبارکہ میں بتا دی گئی. بہت توجہ سے سننے والی بات ہے. سرکار کا کمال کیا تھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواہشات کو ختم نہیں کیا. میری بات کو بہت دھیان سے سننا ہے آپ نے. کیوں نہیں ختم کیا؟ یہ فطرت کے خلاف ہے. اگر ان خواہشات کو جڑ سے اکھیڑ پھینکا جائے اور اس کے اندر صرف اوپر والی چار چیزیں رہ جائیں، جی یہ چیزیں اس کے اندر ہوں ہی نہ، تو پھر
وہی نفس انسانی میں سعادت و شقاوت کا جو قانون رکھا ہوا ہے، جو میں پہلے سمجھا آیا ہوں کہ سعادت کے آگے رکاوٹ ہوگی. بولو، سعادت مند بننے کے لیے آگے رکاوٹ ہوگی. ہاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال یہ ہے کہ رسول پاک نے اپنے ماننے والے کی ان خواہشات کو اللہ کے قانون اور ضابطے کا پابند بنا دیا. ختم نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ تو کون ہوتا ہے عورت کے ساتھ محبت کرنے والا. ایک فرمان بھی حضور کا نہیں. میں نہیں، عورت سے محبت کر لیکن ویسے جیسے میں کہوں. منع نہیں کیا. کیوں بھائی؟ کیا مال و زر کی محبت ختم فرما دی؟ نہیں. فرمایا نہیں، مال حاصل کر لیکن ایسے جیسے میں کہوں، اور مال وہاں خرچ کر جہاں خرچ کرنے کا میں کہوں. حد فاصل حضور کی ذات ہوگی. پھر خدا کسی نے نہیں دیکھا. بولو خدا. اس نہ دکھائی دینے والے خدا پر یقین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اور آپ کے ماننے والے ان چیزوں پر عمل کر کے نہ دکھائی دینے والے خدا پر یقین کر رہے ہیں. بھائی صحابہ سارے حضور تک آ گئے تھے کہ آپ ہیں سب کچھ. بولو، وہ حضور تک آ گئے تھے. یہ تو رسول پاک کا کمال ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں جو کچھ بھی تمہیں نظر آتا ہوں یہ میرے رب کا فضل ہے. یہ میرے رب کا فضل ہے. اب مال و زر کی خواہش ختم نہیں کی، لیکن حضور نے سود کے ذریعے مال کمانے کی اجازت، کالا دھن اکٹھا کرنے کی اجازت نہیں دی. حرام کے ذریعے سے مال کمانے کی اجازت. مال کماؤ، کس نے منع کیا ہے؟ خرچ کرنے پر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آزاد نہیں ہو. یا تو میرا کلمہ ہی نہ پڑھتے، اگر میرا کلمہ پڑھا ہے تو پھر وہ کرو جو میں کہتا ہوں. بیعت کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے. بولو، بیعت حضور لیتے تھے نا. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے. بیعت لی سرکار نے، اور وہ بیعت اتنی اعلیٰ بیعت ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. حبیب پیارے، جو تیری بیعت کرتے ہیں یہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں. ہے نا جی؟ تو اولاد اور خونی قرابتیں جو ہیں یہ انسان کو بہت مجبور کر دیتی ہیں. اقربا پروری کیا ہے؟ ایک بندہ آپ کا بڑے عہدے پر پہنچ جائے، سارے رشتہ دار اس پوسٹ پر، اس پوسٹ پر، اس پوسٹ پر، اس بورڈ پر گواہی دینی پڑ جائے اپنے عزیز کے خلاف، پتہ چل جاتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خونی قرابتوں کے ایک طرف رکھ کے ایک طرف اپنی محبت اتنی عطا فرما کے یہاں تک لا کھڑا کیا کہ فل اختیار والا بندہ خلیفہ بنا ہوا ہے، بیٹا غلطی کرتا ہے. مولانا جی، یعنی فل اختیار ہے اس کے پاس. وہ وہاں اپنا اختیار استعمال کر کے بیٹے کو بچا بھی سکتا ہے. اور انصاف کا وہ اعلیٰ مقام قائم کیا کہ صحابہ کہتے ہیں عمر، عبداللہ بن عمر کو اپنی جگہ خلیفہ بنا دو. آپ فرمانے لگے یہ بڑا سمجھدار ہوگا، اس کو تو یہ نہیں پتا کہ بیوی کو طلاق کیسے دی جاتی ہے، اس کو خلیفہ کیسے بنا دوں. ایک غلطی حضرت عبداللہ بن عمر سے ہوئی تھی لیکن اس کو بھولے نہیں. وہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہاں لا کھڑا کیا.
جاہ و منصب کی محبت یہ انسان کے اندر ایک ہمارا طریقہ ہے کہ بس کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پہنچو، کرسی حاصل کرو، سیٹ حاصل کرو، منصب حاصل کرو. لیکن اگر منصب ایسا ہو کہ 2 سال 10 دن تک بندہ خلیفہ بنے اور صحابہ کہیں کہ اتنا لینا جائز ہے جتنا گزارا ہو جائے، وہ ان کے کہنے پر لے لے اور جتنا لیتا رہے لکھتا جائے، اور آخر وقت میں جا کے کہے، یہ حضور کا فیضان ہے، آخر وقت میں جا کے کہے کہ 2 سال 10 دن میں نے اتنا لیا تھا، میں مسلمانوں کے مال کا 1 پیسہ بھی لے کر دنیا سے نہیں جا رہا، سارا بیت المال میں واپس کر رہا ہوں. انہوں نے اس طرح سے کرنا ہے. محبتیں، ان محبتوں کو ختم نہیں کیا. جاہ و منصب، عہدے لوگوں کی خدمت کے لیے تھے، بولو، لوگوں کی خدمت کے لیے تھے، خلق خدا کی خدمت کے لیے تھے. اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنا دوزخ بھرنے کے لیے، اپنا مال اکٹھا کرنے کے لیے، اپنے عزیزوں کو نوازنے کے لیے عہدے منصب نہیں تھے. یہ دونوں تھے. اب 2 لڑائیاں شروع ہو گئیں بندے کے اندر. ایک طرف جو ہے وہ اقرار ربوبیت، فجور و تقوی کا امتیاز، وہ چیزیں ہیں چاروں. ایک طرف خواہشات ہے. جنگ شروع ہو گئی. جنگ شروع ہو گئی تو اگر خواہش نفس غالب آ جائے تو بندہ بدبخت ہو جاتا ہے. بولو بندہ. اور اگر وہ قوت اقرار ربوبیت والی، تقوی والی، وہ غالب آ جائے تو بندہ سعادت مند ہو جاتا ہے. بدبخت پر وہ راضی نہیں ہوتا اور خوش بخت پر راضی ہوئے بغیر رہتا نہیں. اس پر میں بہت تفصیل سے بات کر کے آیا ہوں، اس لیے میں اشارہ کر رہا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب ہے، آپ انسان مرتضیٰ، اللہ کا پسندیدہ انسان بناتے کیسے تھے، اب سے یہ شروع ہو رہی بات. آج تک میں نے آپ کو تھوڑا سا اس کا سینیریو اور پس منظر بتایا ہے. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ حضور کی 4 ذمہ داریاں ہیں. سرکار رسالت میں آپ کی کتنی ذمہ داریاں تھیں؟ 4. بہت واضح طور پر قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے. سورہ بقرہ میں ہے، کما ارسلنا فیکم، جیسا کہ ہم نے بھیجا تمہارے اندر، رسول منکم، تم ہی میں سے. پہلی ذمہ داری، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیتیں. تلاوت آیات رسول پاک کی پہلی ذمہ داری. وَيُزَكِّيكُمْ، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، حضور کی دوسری ذمہ داری. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و حکمت کی تعلیم، تیسری ذمہ داری. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور جو تم نہیں جانتے وہ یہ محبوب تمہیں سکھاتا ہے، یہ چوتھی ذمہ داری. جو تمہارے علم میں نہیں، جو تم نہیں جانتے. کتنی ذمہ داریاں ہو گئیں؟ 4. بہت واضح طور پر قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں حضور کی 4 ذمہ داریاں. آج ہم ایک کا ذکر کریں گے، تلاوت آیات کا. تزکیے کی پھر بات ہوگی دوبارہ، ٹھیک ہے، کہ حضور تزکیہ کیسے کرتے تھے. ابھی میں نے اس پر تفصیلاً بات نہیں کی. کتاب و حکمت کی تعلیم سے کیا مراد ہے، اور یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون سے کیا مراد. آج تلاوت آیات پر بات ہوگی. تلاوت آیات جو ہے یہ ہے کیا؟ سب سے پہلی بات یہ کہ تلاوت آیات ہے کیا، یہ سمجھنے والی بات ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں ابھی کچھ نام بتائے بغیر،
کچھ ذکر نہ کیے بغیر، تو آپ کیا سمجھیں گے اس سے؟ یہی کہ ٹھیک ہے جی قرآن پاک لو اور اس کو پڑھو، یہی سمجھیں گے نا جی؟ تلاوت آیات سے یہی مراد ہے نا کہ اس کو یعنی تلاوت کرو، یہی مراد ہوگی۔ کوئی محفل ہوئی، کسی قاری صاحب کو بٹھایا، اس نے بہت لمبا سانس کھینچا، ہاں جی، آیات جو ہیں ان کو بڑے سریلے انداز سے پڑھا، آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا کر رہا ہے؟ تلاوت کر رہا ہے۔ کوئی فوت ہو گیا، آپ اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے، قرآن پاک پکڑ لیے، پارے سب نے پکڑ لیے اور اس کو پڑھنا شروع کر دیا، اور کیا کر رہے ہیں جی؟ تلاوت آیات، یہی ہے نا؟ کیوں جی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تلاوت آیات نہیں کرتے تھے۔ عربی زبان میں تلاوت آیات کا مطلب بغیر سمجھ کے پڑھنا ہے ہی نہیں۔ بغیر سمجھ کے پڑھنا ہے ہی نہیں۔ تلا یتلو ہے، کیا کیا کہتے ہیں؟ اونٹنی آگے آگے چل رہی ہو اور اس کا بچہ پیچھے پیچھے چل رہا ہو تو عرب لوگ کہتے ہیں کہ تلا سبی الناقہ، اس اونٹنی کا بچہ تلا تلاوت کر رہا ہے، یعنی جہاں اونٹنی قدم رکھ رہی ہے اس کے قدم پر قدم رکھ رہا ہے۔ تلاوت کا مطلب بغیر سمجھے پڑھنا نہیں ہے۔ آپ کو یہ آیتیں اگلی بتا دیں گی۔ جب تلاوت ہوتی تھی تو حضور کے مخالف تو شدید مزاحمت پر اتر آتے تھے جی، اور ایمان والے جو ہیں ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ اگر بلا سمجھے تھا تو پھر یہ قرآن مجید بار بار اس کا ذکر کر رہا ہے۔ میں آگے آیتیں پڑھ رہا ہوں، وقت کم ہے، میں پڑھتا جاؤں گا، آپ سمجھتے جائیں گے تاکہ تلاوت آیات سمجھ جائیں۔ سورہ النمل آیت نمبر 92، رسول پاک اپنے بارے میں فرما رہے ہیں یہاں، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ کہ میں قرآن تلاوت کروں۔ میں، توجہ ہے، میں قرآن تلاوت کروں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو جس نے میری تلاوت سن کر ہدایت پالی اس نے اپنے فائدے کے لیے ہی ہدایت پائی۔ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور جو گمراہ ہو گیا حبیب کہہ دو کہ میں منذرین میں سے ہوں۔ میں منذر کیا ہے؟ حضور کی شان انذار کیا ہے؟ عام طور پر مترجمین اس کا معنی کرتے ہیں کہ میں ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ ڈرانے والا کیا مطلب؟ یہ ہے کہ کوئی شیر آ گیا اس سے ڈرا دیا، کوئی آگ ہے اس سے ڈرا دیا، کوئی فلاں شے ہے اس سے ڈرا دیا؟ نہیں، منذر اور انذار کیا چیز ہے؟ انذار یہ ہے کہ کوئی شخص جا رہا ہے، آگے کنواں آ گیا، اس کو پتہ نہیں، وہ گرنے ہی لگا ہے، جو شخص اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو بچا لے اس کو منذر کہتے ہیں۔ کل انسانیت گر رہی تھی دوزخ کے اندر، رسول پاک نے ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو دوزخ سے بچا لیا، ہلاکت سے بچا لیا، تباہی سے، بربادی سے۔ یہ ہے حضور کی شان انذار۔ اسی لیے آپ کے ناموں میں سے ایک نام ہے منذرن۔ کیا ہے؟ منذرن۔ تو اب دیکھو کہ میں تلاوت کرتا ہوں قرآن پاک کی، اگر اگلا سمجھا ہی نہیں تو ہدایت کہاں سے لے گا؟ کیوں جی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھے گا تو ہدایت ملے گی نا۔ ایک بات، اب سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 10 اور 11 ہے، وَقَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا، اللہ نے نازل کیا تمہاری طرف قرآن، ذکر، رسولا یتلو علیکم، یہ رسول تلاوت کرتا ہے تم پر آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، مبینات، روشن۔ کس لیے؟
لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ یہ ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے. بولو اندھیروں سے. اندھیرے کیا ہیں؟ اندھیرے باطل ہیں، نور حق ہے. سینکڑوں آیتیں قرآن پاک کی اس پر دلالت کرتی ہیں کہ باطل سے نکل کر، وہ جو باطل کے تقاضے ہیں ان سے نکل کر نور کی طرف انسان چلا جاتا ہے بغیر سمجھے. ملو یعنی اگر اس کو پتہ ہی نہیں تو وہ کیسے جائے گا؟ پھر ارشاد فرمایا سورۃ الانفال آیت نمبر 2 3 4 میں، انما المؤمنون، ایمان والے وہ ہیں، الذین اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ، اور جب ان پر آیتیں تلاوت کی جائیں، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں. تو ایمان بغیر سمجھے بڑھتا ہے؟ کیوں جی؟ سمجھ آئی نہیں تو ایمان بڑھ گیا. سورہ مریم آیت نمبر 58، وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، یہ جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں، ہمارے چنے ہوئے لوگ ہیں، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب تلاوت کی جاتی ہیں رحمان کی آیتیں ان پر، تو خروا سجدا وبکیا، تو یہ سجدے میں گر کر آہوزاری کرنے لگتے ہیں بغیر سمجھے. بولو جی، سمجھ ہے نہیں، بس ایسے ہی آہوزاری کر رہے ہیں اور سجدوں میں گر رہے ہیں. بنی اسرائیل آیت نمبر 107 اور آیت نمبر 108-9، ان الذین اوتوا العلم، بے شک وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا. علم سے مراد قرآن کا علم ہے. یہاں علم سے مراد کیا ہے؟ قرآن کا علم. من قبل ہی، اس سے پہلے بھی ان کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ قرآن پاک کیسا علم ہے. اذا یتلی علیہم، جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں آیتیں، یخرون للاذقان سجدا، وہ ٹھوڑیوں کے بل زمین پر گر کر رونے لگتے ہیں. یہ ایمان والوں کی حالت. اچھا، تلاوت آیات حضور نے صرف ایمان والوں کے سامنے تو نہیں، محفلوں میں تھوڑی کی ہے صرف. جی آگے دیکھیں، تلاوت آیات کے جواب میں اہل ایمان کو کافروں کی طرف سے جو مزاحمت ہوتی تھی، اب اس کی آیتیں آ رہی ہیں. توجہ فرمائیں، بغیر سمجھے تو ایسا نہیں ہو سکتا. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب تلاوت کی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری روشن آیتیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، کہتے ہیں وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے. کہتے ہیں وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے. کیا مطلب؟ ان کا آخرت پر یقین، اللہ پر یقین نہیں ہے، وہ ہم سے ملنا نہیں چاہتے. قاری صاحب آیتیں پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، ایمان والو سود دوگنا چوگنا کر کے نہ کھاؤ. تو وہ سود کھانے والا کہہ رہا ہوتا ہے سبحان اللہ. کیا یہ وہ تلاوت ہو سکتی ہے جو حضور نے کی؟ معاشرے کا سب سے بڑا رسا گیر بدماش صدارت کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، اور اسی جگہ آیتیں تلاوت ہو رہی ہیں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. وہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ. کیوں جی؟ وہ ہے ایسا یا نہیں ہے بھائی؟ تو پھر یہ تلاوت آیات، یہ تو قرآن مجید تو تلاوت آیات بتا رہا ہے نا جی کیا ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کافر لوگ جو ہیں وہ حملہ کر دیں ان پر. یہ تم کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے، ان کو سمجھ ہے، پتہ چل رہا ہے ان کو.
ہمارا ظلم یہ ہے قرآن مجید کے ساتھ کہ ہم مومن ہو کر اپنی زندگی کا جو نصاب ہے نہ اس کو سمجھا نہ پڑھا. ایمان والوں کی جماعت میں داخلہ لے لیا, ایڈمیشن لے لیا, ہاں جی, لیکن اس کلاس کا جو نصاب تھا اس کو ساری زندگی بڑے سمجھدار ہونے کے باوجود, انٹلیکچوئل ہونے کے باوجود, اچھی بچی جاننے کے باوجود, کاروبار کی اکی دکی جاننے کے باوجود, ساری زندگی کھپ کھپ کے مسئلے حل کر کر کے, لوگوں کے مسائل حل کر کے زندگی بسر کر دی, لیکن 50-60 سال گزرنے کے بعد بھی قرآن کو نہ سمجھ سکے قرآن کہتا کیا ہے. اتنی عربی جاننے کی زحمت نہ کی کہ قرآن کو سمجھ ہی لیں کہ کہتا کیا ہے. کیوں جی, ہے یا نہیں یہ جی. سورہ مریم آیت نمبر 74, وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, جب آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری روشن آیتیں, قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا, کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں, أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا, بتاؤ معاشرتی حیثیت کس کی زیادہ ہے, مکان کس کا اچھا ہے, مجلس کس کی اچھی ہے. تم مطلب چٹائیوں پر بیٹھنے والے لوگ ہمیں آیتیں سناتے ہو. اگر ان کو سمجھ نہیں تو یہ بات وہ آگے سے تو نہ کریں. بولو نا جی, مزاحمت ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ مزاحمت. ادھر آیتیں تلاوت ہو رہی ہیں, ادھر سے مزاحمت ہو رہی ہے. سورہ سبا آیت نمبر 43, وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, حضور علیہ السلام اس موقع پر ارشاد فرماتے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں حضور فرماتے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے. مرنے کے بعد جب ان پر وہ آیتیں پڑھی گئیں, قالو, نہیں اس سے اگلی آیت ہے جی, یہ اور مقام ہے جی. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, جب ان پر آیتیں پڑھی جاتی ہیں روشن, قالو تو کہتے ہیں, مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ, یہ جو رجل ہے رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یرید ان یصدکم عما کان یعبد آباؤکم, یہ تمہیں تمہارے باپ دادوں کے طریقوں سے روکنا چاہتا ہے. کیا وہ سمجھ نہیں رہے؟ بولو نا جی. اب وہ آیت آتی جب سرکار نے فرمایا کہ اس موت کے بعد زندگی ہے, مرنے کے بعد تم نے ختم نہیں ہونا. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا, سورہ جاسیہ آیت نمبر 25, بینات, روشن آیتیں جب تلاوت کی جاتی ہیں. تتلا کا ذکر بار بار آ رہا ہے. تتلا تلاوت کی جاتی ہیں روشن آیتیں, تو ما کان حجتہم, نہیں ہوتی ان کے پاس کوئی دلیل, الا ان قالوا, سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں, اؤتوا بآبائنا ان کنتم صادقین, اگر مرنے کے بعد زندگی ہے, اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادے کو واپس لاؤ. ہمارے باپ دادے کو واپس لاؤ اگر وہ زندہ ہیں تو. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, ان کو واپس لانا محبوب ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے. ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے, ان کو واپس دوبارہ لانا ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے, ہم واپس بھیج سکتے ہیں. سورۃ المومنون میں فرمایا, لیکن انہوں نے واپس آ کے پھر نہیں ماننا. یہ میں جانتا ہوں انہوں نے واپس آ کے پھر نہیں مان, پھر یہ منکر کے منکر ہیں. اچھا مجھے یہ بتاؤ, اب ہر بندے کو پتا ہے نا کہ جا کے واپس نہیں آنا, کیوں جی؟ ہر آدمی کو پتا ہے کہ جا کے واپس, ہر انسان کو پتا ہے کہ جا کے واپس نہیں آنا. پھر یہ حال ہے
اور اگر یہ پتا ہو کہ جا کے ایک مرتبہ پھر واپس آنا ہے پھر کیا ہو. میری بات کو پایا نہیں آپ نے؟ جی جی. یعنی ہر شخص کو یقین ہے نا کہ جا کے واپس نہیں آنا. پھر یہ حال ہے دیکھ لیں. اور اگر پتا ہو کہ ایک بار پھر آنا ہے, اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا حبیب مجھے بہت پتہ ہے, ہمارے لیے واپس ان کو لانا مسئلہ کوئی نہیں ہے, ہم ان کو واپس لا سکتے ہیں, ہم قدرت والے رب ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے, تجلی پڑی, 70 کے 70 بندے مر گئے. انہوں نے عرض کی قوم پہلے بڑی ضدی ہے, یا اللہ یہ میں واپس جاؤں. انہوں نے کہا کہ خدا دکھا نہیں سکا, بندے مروا دیے. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا موسیٰ چاہتا کیا ہے؟ عرض کی میں چاہتا ہوں ان کو زندہ کر دے. اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا, 70 بندے دوبارہ زندہ کر دی. اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ کن فیکون کی شان کا مالک ہے وہ. کیوں جی؟ توحید کوئی ایسے سمجھائے تو سمجھے نا. آپ نے تو توحید اس طرح سے کر دی ہے جیسے آپ نے, اللہ پاک مجھے معاف کرے, ایک طرف خدا کو کھڑا کیا ہوا ہے, ایک طرف نبیوں کو کھڑا کیا ہوا ہے. ایک طرف وہ خدا کو کھڑا کیا, ایک طرف اسی کے ولیوں کو کھڑا کیا ہوا ہے. جیسا کہ نبی کوئی اس کے خلاف چل رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ توحید ہے. توحید تو یہ ہے کہ پیغمبر اپنی قوم کو اس سطح پر لا کھڑا کرتا ہے ایمان والوں کو کہ کائنات کے اندر اس کی طاقت کے سوا کسی کی طاقت ہے ہی نہیں. ہاں جی, سچا مرشد بھی یہی کام کرتا ہے. آپ سمجھے نا جی؟ یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے. اس کی ذمہ داری نذرانے لینا نہیں ہے. آپ سمجھے, بہت باری ذمہ داری. پھر ارشاد فرمایا آگے سورہ انفال میں, وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا, جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں, قالوا تو کہتے ہیں, قد سمعنا سن لی ہیں ہم نے, لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا, اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس طرح کی کہہ لیں. ان هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ, یہ پہلے لوگوں کے قصے ہی تو ہیں, سن تو بڑی دیر کی لی ہیں, کہہ نہیں سکے. وہ سن تو بہت دیر کی لی ہیں, صدیاں بیت گئیں, تم سے کوئی بات بنی نہیں آج تک. اس قرآن کے مقابلے میں آئے تو کوئی لا سکے ہو؟ نہ لا سکو گے. یہی تو سچی ہدایت ہے. باتیں کر لینے سے کیا ہوتا ہے کہ جی ہم بھی اس طرح کی کہہ لیتے ہیں, تو کہو, لاؤ اس طرح کی بات. کس سے کہانیاں کہتے ہو نبیوں کی باتوں کو, بندروں کی اولاد. ہاں جی, پیغمبروں کی اولاد ہوتے تو نہ کرتے. باتیں کرتے ہو کہ اس طرح کی ہم بھی لا سکتے, لاؤ. آج تک لا تو نہیں سکے, صدیاں بیت گئی ہیں. سورہ لقمان, وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا, لقمان آیت نمبر 7, جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں, وَلَّا مُسْتَكْبِرًا, ادھر دیکھو میری طرف, تکبر کے ساتھ گردن مروڑتے, کالم یسمعھا, گویا کہ سنا ہی نہیں, کان فی اذنیہ وقرا, کایا کہ کانوں کے اندر ڈانٹ پڑ گئے. فبشرہ بعذاب علیم, محبوب یہ جو اس طرح کے ہیں نا, ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ, آنے والا ہے ٹائم. سورہ احقاف آیت نمبر 7, وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, جب تلاوت کی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری روشن آیتیں,
قال الذین کفروا، کافر لوگ کہتے ہیں للحق، حق کے بارے میں، لما جاءہم، جب حق ان کے پاس آتا ہے کہتے ہیں ھذا سحر مبین، یہ کھلا جادو ہے۔ جب کوئی بات نہ بنی تو کیا کہا؟ کھلا جادو ہے۔ حالانکہ جس کو تم جادو کہہ رہے ہو، بولو، جس کو تم، اس سے چھوٹا پیغام لے کے میرے محبوب سے پہلے ایک آیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں، اور ساری دنیا کے جادوگر اکٹھے ہو گئے تھے۔ جادوگروں نے جو جادو کو پہچانتے تھے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے۔ یہ جادو نہیں ہے۔ یہ تو عالمی حق لے کے آئے ہیں، عالمی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب تلاوت آیات جو حضور کرتے تھے اس کا کیا مطلب نکلا؟ ایمان والوں کو یقین ملتا ہے اس تلاوت آیات کے بدلے میں، اعتماد بڑھتا ہے، خدا کی ذات پر یقین پختہ ہوتا ہے، رسول پاک کی ذات پر ایمان پختہ ہوتا ہے۔ وہ روتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں، سمجھے بغیر کون روتا ہے؟ بولو۔ اور کافروں کا حال میں نے آپ کو بتا دیا کیا کرتے ہیں۔ یہ تلاوت آیات ہے۔ اور آج تماشا بنا ہوا ہے، جب مقصد سے ہی بندہ ہٹ جائے، بولو نا جی، مقصد سے ہی بندہ، مجھے ایک قاری بتاؤ رسول پاک کے زمانے کا، ایک قاری بھی کہ صحابہ کو بٹھا کے اس نے ایک سانس میں سورۃ فاتحہ پڑھی ہو اور صحابہ نے آگے سے واہ واہ کیا ہو۔ بتاؤ، کوئی لمبے سانس کی، کوئی لمبی لمبی آیتیں پڑھنے کے بعد کوئی رسول پاک کے زمانے میں بھی مثال بتا دو۔ کہاں کھڑے ہو تم؟ کیا کر رہے ہو؟ قرآن مجید کے ساتھ مذاق ہے یہ؟ بولو، توبہ کرو اس سے۔ اور قرآن مجید کی جو بقیہ زندگی رہ گئی ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس پر ساری زندگی لگا دو اگر بچنا چاہتے ہو تو۔ جو رہ گیا ہے ٹائم اس کے بغیر نہیں گزارنا، بولو۔ جو ٹائم بچ گیا ہے وہ قرآن پاک کے بغیر نہیں گزارنا، یہ عزم کرو، یہ نصاب ہے آپ کا۔ آپ کو زمزم لوگ لے کے آتے ہیں حج سے، زمزم کتنے آپ اس کو چومتے ہیں، ماتھے سے لگاتے ہیں، سر پر لگاتے ہیں، ہے نا؟ بولو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس میں اپنا لعاب ڈالا ہے، ایک مرتبہ، اور رسول پاک کا جھوٹا ہے وہ جو امت تک پہنچتا ہے نا جی؟ وہاں کی کوئی خاک لے آئے، کوئی مٹی لے آئے، کوئی چیز لے آئے، کھجوریں بصرے میں پیدا ہوتی ہیں، مدینے سے ہو کے آ جاتی ہیں، آپ چومتے ہیں، بولو نا جی؟ ہے نہیں؟ کو گل میری دی کھلی بھی تائید کریا کرو، کرتے میں رہا ہوں، ایسا ہے نا جی؟ ایسا کر رہے ہو، مقصد کیا ہے؟ نسبت ہے اس کو مدینے سے، یہی ہے نا؟ تو پھر میں یہ یار کیوں نہ کہوں آپ سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی سچا بالکل ٹھیک بغیر غلطی کے دیا ہوا تحفہ قرآن پاک کا ہے جو تمہارے پاس موجود ہے۔ قدر کرو اس کی،
وما علیہ الا البلاغ.